عاشقان احمد مختار، موالیان حیدر کرار اور جملہ سامعین ذی وقار، قبلہ حسینی صاحب کے حکم سے اور ان کی وساطت سے یہ شاید پہلی مرتبہ ہے کہ میرا اور آپ کا سامنا ہو رہا ہے۔ بہت انجان چہرے نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک بات یقیناً ہے اور وہ یہ کہ جس در سے آپ کو سماعت کی نعمت عطا ہوئی ہے اسی در سے مجھے گویائی کی بھیک ملی ہے۔ تو اگر یہ سماعتیں اور یہ گویائی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے تو سفر اچھا کٹ جائے گا، آپ بھی لطف اندوز ہوں گے، ہم بھی محظوظ ہوں گے۔ اور جس آیہ شریفہ کو آپ کی خدمت میں بطور سرنامہ پیش کیا، سورہ مبارکہ مائدہ، قرآن مجید کا 5واں سورہ اور آیت کا نشان 55۔ اب اس سے پہلے کہ میں آیت میں جاؤں اور آیت کی تفسیر بتاؤں، آپ اگر آیت کے پتے پر غور کریں، سورے کو اور آیت کے نشان کو ساتھ لکھ دیں تو یہ آیت اپنے ترجمے سے پہلے ہی سمجھا رہی ہے 5 5 5۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے انما ولیکم اللہ، اے مسلمانوں انما فقط صرف ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے۔ اب ولی کے جو مرضی ترجمہ کرتے رہیے، میں ابھی اس بات میں نہیں جاتا۔ آپ دوست مان لیجئے خدا کو، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ خدا کو سرپرست مان لیجئے، یہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی صرف خدا ہے، ورسولہ، اور اللہ کا رسول ہے، والذین، اور کچھ لوگ ہیں۔ پالنے والے کون سے لوگ ہیں؟ نام بتلا دے، اپنا بھی بتا دیا، رسول کا بھی بتا دیا، کہا نام نہیں بتاؤں گا، یہ صفات سنتے جاؤ۔ الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، والذین یقیمون الصلاۃ، پالنے والے ایمان تو بہت سے لے کر آئے، کہا رکو بات پوری ہونے دو۔ والذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، پالنے والے مسجدیں بھری پڑی ہیں نمازیوں سے، کہا ابھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ بھی دے رہے ہوتے ہیں پالنے والے، زکوٰۃ بھی دیکھ لیجئے، پالنے والے جگہ جگہ زکوٰۃ کی پرچیاں بٹ رہی ہیں، کہا نہیں اب سنتے جاؤ، وہم راکعون، وہ نماز میں ہی زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں، نماز بھی خراب نہیں ہوتی۔ مولا سلامت رکھیں ان سماعتوں کو، یہ خدا کا کلام ہے، اب خدا کا کلام ہے اور آپ کی سماعت ہے، آپ جانیں اور آپ کا پالنے والا جانے۔ زبان تفسیر میں اس آیت کو آیہ ولایت کہا جاتا ہے، اور اب جو میں نے موضوع سخن چن لیا ہے وہ ہے ولایت الہی قبلہ۔ اچھا حضور، اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ کیا ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی؟ اب پہچاننا ہے نا وہ کون ہے۔ اب مسلمان پر یہ فرض ہے کہ نگاہ تاریخ سے ڈھونڈے کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے حالت رکوع میں صدقہ ادا کیا۔ تو روایت میں آیا ان رہتم من الیہود اسلموا، کچھ یہودی نو مسلمان ہو گئے، یہود سے تعلق تھا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، پھر پاک پیغمبر کی خدمت میں آتے ہیں اور دستے سوال دراز کرتے ہیں، یا رسول اللہ ان موسیٰ اوصیٰ الی یوشع بن نون، ہم پہلے موسیٰ کو نبی مانتے تھے اور موسیٰ نے اپنے وصی کے طور پہ یوشع بن نون کو نامزد کیا تھا۔ میں جملہ دے گیا، نامزد کیا تھا، مطلب نبی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وصی کو نامزد کرتا ہے، نامزدگی سے وصی طے ہوا کرتا ہے، کسی شورا سے نہیں ہوا کرتا، کوئی الیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی، یہاں سلیکشن ہوا کرتی ہے۔ ان موسیٰ اوصیٰ الی یوشع بن نون، موسیٰ نے یوشع بن نون کے بارے میں وصیت کی تھی، انہیں نامزد کیا تھا۔ اب سوال دیکھیے گا، خدا کی قسم یہ نو مسلمان یہودی آج کے پیدائشی مسلمانوں سے بہتر سوال کر رہا ہے۔ فمن وصیک وولینا بعدک، اے اللہ کے رسول ہمارا ولی اور آپ کا وصی کون ہوگا؟ بھائی ہے نو مسلمان لیکن دوست نہیں مولا بول رہا ہے۔ اب
ختمی مرتبت سے سوال ہوا، محمد مصطفیٰ سے سوال کیا گیا، محمد ابن عبداللہ کی بارگاہ میں یہ سوال آیا، سوال محمد کی بارگاہ میں آیا، سوال نبی کی بارگاہ میں آیا، جواب جلی کی بارگاہ سے آیا۔ ابھی محمد کچھ نہ بولے تھے، جبرائیل امین آیت لے کر نازل ہوئے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اے حبیب کہہ دیجئے تمہارا ولی، تمہارا سرپرست، تمہارا مولا، تمہارا صاحب اختیار صرف رب ہے، اس رب کا رسول ہے، اور وہ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نماز پر بھی آنچ نہیں آتی۔ اچھا حضور، اب محمد مصطفیٰ کیا ہیں؟ قرآن کے معلم ہیں، قرآن سکھانے والے ہیں۔ ہر مسلمان کا اس بات پر عقیدہ ہے، کسی کا عقیدہ نہیں ہے تو یہاں کھڑا ہو کے اعلان کر دے کہ محمد مصطفیٰ خدا کا نبی قرآن کو سکھانے والا ہے کہ نہیں؟ ساتھ ساتھ رہیے گا، یہ جو میرے پیچھے نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں وہ بھی ذرا ساتھ شامل ہو جائیں۔ محمد مصطفیٰ قرآن کو سکھانے والا ہے کہ نہیں؟ بھائی یہاں سے ایک بات تو خود سمجھ میں آ گئی، قرآن سکھانے والے کے بغیر ناکافی ہے۔ بھائی محمد چلے گئے لیکن سکھانے والے کی ضرورت پھر بھی اس مسلمان کو رہے گی۔ اب محمد مصطفیٰ کا کام ہے کہ قرآن کی تشریح کریں، قرآن کی تفسیر کریں۔ قرآن نے بتلا دیا کچھ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اب وہ کون ہیں یہ سمجھانا، یہ بتلانا محمد مصطفیٰ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ حضور آئینی ذمہ داری ہے، یہ آئینی عہدہ ہے رسالت کا، جس پہ ختمی مرتبت فائز ہیں۔ اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ حقوق ہیں، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ذمہ داری سے سرپیچی نہیں کی جا سکتی۔ اچھا اب یہاں پر تعلیم سے وابستہ افراد میرے سامنے کچھ بیٹھے ہیں، میری تائید کریں گے۔ سکھانے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ اب محمد نے سکھلانا ہے نا مجھے اور آپ کو قرآن، دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ بتا کے سکھایا جاتا ہے قبلہ، ایک مرتبہ دکھا کے سکھلایا جاتا ہے۔ اور یہ بات یہ تعلیم سے وابستہ افراد میری تائید کریں گے، میں غلط ہوں تو تصحیح کریں گے۔ یہ بات طے ہے کہ جو چیز دیکھ کے سیکھی جائے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اب محمد مصطفیٰ بیٹھے تھے، نو مسلمان یہود بیٹھے تھے، بتلا دیتے کہ فلاں شخص ہے، فلاں مسجد میں ہے، اس نے اس وقت فلاں جگہ پر صدقہ دیا، یہ آیت اس کی گفتگو کر رہی ہے۔ لیکن نہیں، معاملہ بڑا سخت ہے، معاملہ بڑا نازک ہے، بتا کر سکھلانا کافی نہیں، یہاں دکھا کر سکھلانا پڑے گا۔ ارے تبھی تو غدیر میں دکھا کر بتایا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی۔ اب آیت نازل ہو گئی، پاک پیغمبر نے ان یہودیوں سے کہا قومو، سب کھڑے ہو، فقامو، سب کے سب گئے، وَأَتَى الْمَسْجِدِ، سب مسجد کی جانب آئے۔ مسجد سے باہر آتے دیکھا ایک سائل، ایک گداگر، ایک فقیر باہر نکل رہا ہے۔ اب ختمی مرتبت کا سوال ہے، اما اعطاک احد شیئا، کیا کسی نے کچھ دیا؟ جواب آیا نعم ھذا الخاتم، ہاں یہ انگشتری جو ہے کسی نے دی۔ اچھا بھائی کس نے دی؟ سوال کیا من اعطاکہ، یہ تجھے کس نے دی؟ میں بہت تحت اللفظ ترجمہ قبلہ آپ سمجھ رہے ہیں میں پیش کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے ایک لفظ کا اضافہ نہیں کر رہا، یہ کلام رسول ہے جو کلام خدا کی تشریح میں آیا ہے۔ من اعطاکہ، یہ تجھے کس نے دیا؟ اشارہ کیا مسجد میں میرا اور آپ کا مولا نماز میں مصروف تھا، ھذا الرجل، اس شخص نے مجھے یہ انگوٹھی عطا فرمائی۔ بھائی بات واضح ہو چکی تھی، آیت کی تفسیر ہو چکی تھی، لیکن نبی جانتے تھے کچھ عقل کے اندھے ہوں گے جنہیں اٹھا کر دکھا دوں گا تب بھی نظر نہ آئے گا۔ مزید وضاحت طلب کی، فی ای حال اعطاکہ، کس حالت میں عطا کی؟ جواب آیا کان راکعا۔ آپ نے بھی نعرہ لگا دیا، ادھر روایت کا جملہ ہے فکبر النبی وکبر الاصحاب معہ، نبی نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا، اصحاب نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ مطلب مسلمان یہ مان لے علی کا نام سن کر نعرہ لگانا سنت رسول ہے۔ اچھا حضور یہ تو سب تھا مسجد کے باہر، ابھی تک مسجد کے اندر تو ہم داخل ہی نہیں ہوئے۔ میرے ساتھ ہیں تو مسجد کے اندر بھی چلتے ہیں، ایک دوسری روایت پیش کرتا چلوں ساتھ ہیں تو۔ اب یہ مسجد کے باہر تو یہ سب ہو گیا، اندر کیا ہوا تھا؟ یہ کون تھا جو آیا تھا؟
کیسے مانگا تھا, کیا مانگا تھا بھائی, کیا دیا تھا؟ کچھ تو ایسا تھا نا جو آیت کو بھی آنا پڑا. بھائی ہم نے امام مانا ہی انہیں ہے, یہ ہماری مجبوری کہہ لیجیے یا خوش نصیبی کہہ لیجیے کہ جن کے فعل کا آیتیں انتظار کرتی ہیں. جو اب تک میرے ساتھ نہیں ہوئے ان کے لیے مزید وضاحت پیش کر دیتا ہوں. قبلہ پوچھیے آیت تطہیر سے کیوں نہیں آتی؟ کہے گی نہیں ابھی ہم نہیں آئیں گے, ابھی فاطمہ کی چادر میں پنجتن کی انجمن جمع نہیں ہوئی. پوچھیے آیت ولایت سے کیوں نہیں آتی؟ کہا نہیں ابھی ہم نہیں آئیں گے, ابھی علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ نہیں دی. پوچھیے 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 آیت ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ سے کیوں نہیں آتی؟ کہا نہیں ابھی ہم نہیں آئیں گے, ابھی تک نبی نے علی کو اپنے بستر پہ لٹا کے کالی کملی نہیں اڑائی. پوچھیے سورہ دہر سے کیوں نہیں آتی؟ کہا ابھی نہیں آئیں گے, ابھی تک فاطمہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹیاں عرش والوں نے نہیں کھائیں. بھائی ہمارا سلسلہ امامت ہی کچھ اس طرح کا ہے, جب تک پہلا نہیں آیا قرآن نہیں آیا, جب تک آخری نہیں آئے گا قیامت نہیں آئی. مسلمانوں کی کتابیں کھنگال لیجئے, کیا یہ قول نہیں ملتا کہ اگر قیامت میں صرف ایک لمحہ رہ گیا ہوا خدا اسے اتنا طویل کرے گا کہ مہدی اجل اللہ اس میں تشریف لے آئیں گے. تو مسجد کے باہر کا منظر آپ نے سن لیا, اب مسجد کے اندر کیا ہوا تھا, یہ کیا ماجرا تھا کہ آیت کو خود آنا پڑا. پاک پیغمبر نے جواب نہیں دیا, خدا نے رب جلی نے جبریل امی کے ذریعے پیغام پہنچایا. 5ویں امام کی روایت ہے, میرے ساتھ ہیں, کان امیر المؤمنین فی صلاۃ الظہر, میرا اور آپ کا مولا مشکل کشا نماز ظہر پڑھ رہا تھا. وقت صلی رکعتین, 2 رکعتیں ہو چکی تھی. سوالی آیا, سوالی نے سوال کیا, مولا نے کیا دیا, کہا ایک کان حلتن, ایک حلہ ایک انگشتری تھی جو مولا نے اس فقیر کو دی. وکان سعرہ 1000 دینار, یہ انگشتری 1000 دینار کی تھی. نہیں, جو نہیں پہنچے میں مزید وضاحت کر دیتا ہوں. قبلہ 1 دینار اس زمانے میں سونے کے سکے کو کہا جاتا تھا, اور سونے کے 4.25 گرام سے ایک سکہ 1 دینار کا تیار ہوا کرتا تھا. 1000 دینار کا مطلب کیا ہے, 4250 گرام سونا. اب آج کے حساب سے آپ حساب لگا لیجئے کتنا یہ بنتا ہے. میرے اور آپ کے مولا نے 4250 گرام سونے کی مالیت کی انگوٹھی چشم ہم زدن میں ایک فقیر کو دے کر یہ سمجھا دیا, جمعرات کی روٹیاں کھا کر غنی بننے والے اور ہوتے ہیں, خدا کی راہ میں لٹا کر غنی بننے والے اور ہوتے ہیں. علی کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی, اتنی قیمتی انگوٹھی علی کے پاس کہاں سے آئی؟ تو سنتے چلے جاؤ. ہم پر الزام لگانے والوں کے نبی کا تذکرہ نہیں کرتے. میرے 5ویں امام نے ارشاد فرمایا, کساہا ایاہ النبی, یہ انگوٹھی علی کے لیے نبی کی طرف سے عطیہ تھا. ارے جو بھی علی کا ہے نبی ہی کا تو دیا ہوا ہے, چاہے وہ علم ہو, چاہے وہ دولت ہو, چاہے وہ عزت ہو, چاہے وہ علم ہو. ایک اور جملہ سنتے چاہیے, چاہے وہ بیٹی ہو. بھائی جو علی کے پاس ہے نبی کا ہی دیا ہوا ہے. ہم تو فخر یہ کرتے ہیں کہ علی کے تمام فضائل پڑھ لینے کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں کہ میرا مولا خود یہ اقرار کرتا تھا کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. اور یہ مسلمان ختمی مرتبت کے بارے میں ایک شعر کہتا ہے, میں آج اس کا بھی جواب دیے جاتا ہوں. وہ محمد جو علی کو 1000 دینار کی انگشتری دے رہے ہیں, آپ نے سن رکھا ہوگا, نہیں سن رکھا ہوگا تو آج سن لیجئے. ربیع الاول آئے گا, آپ سنیں گے, سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. حضور محمد کو ایک غریب فقیر بنا کے پیش کر دیا گیا. اگر سنتے ہو تو سنتے جاؤ. جس کے پاس زندگی میں دولت نہ ہو وہ فقیر ہوتا ہے, لیکن جو خود دولت کو ٹھکرا دے وہ دنیا کا سب سے بڑا امیر ہوتا ہے. خبردار محمد مصطفیٰ کو فقیر نہ کہنا. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. تمہیں کس نے کہا؟
میرے ساتھ ہیں تو 4 مصروں میں جواب سنتے جائیے. سب کہہ رہے ہیں جی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا, محمد بہت فقیر تھا. شاعر نے 4 مصروں میں جواب دیا ہے, فراز عرش اعظم جس کے سونے کا بچھونا تھا. تم کہتے ہو جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا, فراز عرش اعظم جس کے سونے کا بچھونا تھا, جسے تقدیر کہتے ہو وہ اس کا ایک کھلونا تھا. او بدبختو, جسے تقدیر کہتے ہو, جس پر تمہاری پوری زندگی گھومتی ہے, تقدیر میں ہوگا تو ہوگا, قسمت میں ہوگا تو ہوگا, نصیب میں ہوگا تو ہوگا, جسے تقدیر کہتے ہو وہ اس کا ایک کھلونا تھا. اچھا یہ میں اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے وضاحت دے دوں, عربی زبان میں زر کہتے ہیں سونے کو, فضہ کہتے ہیں چاندی کو. ابو ذر یعنی سونے والا, فضہ یعنی چاندی. اب شعر سنتے جائیے گا کہ فراز عرش اعظم جس کے سونے کا بچھونا تھا, جسے تقدیر کہتے ہو وہ اس کا ایک کھلونا تھا. ابو ذر اور فضہ جس کے گھر میں کام کرتے تھے, تجھے کس نے کہا اس گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا؟ اچھا پالنے والے, یہ ولی کی تو نے نشانی بتلا دی, کوئی اور نشانی بھی بتا. الہی ولایت کو اگر جاننا ہے تو اس میں ولی کون ہے یہ پہچاننا پڑے گا. ایک نشانی تو نے سمجھا دی, کوئی اور نشانی بھی بتا. بس کیا ہے نا کہ مسلمان تھوڑا کن ذہن ہے, تھوڑا دیر سے سمجھتا ہے. ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی کن ذہن ہیں, ہم بھی بہت کچھ بھول جاتے ہیں. تو تھوڑے کوئی اور نشانی ہو جائے, ذرا کچھ اور وضاحت ہو جائے, ذرا کچھ اور آسانی ہو جائے. ایک مرتبہ آیت نازل ہوئی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جان لو, آگاہ ہو جاؤ, سمجھ لو, ہوشیار ہو جاؤ, منتبہ ہو جاؤ. خدا کے جو ولی ہیں نشانی کے طور پہ 2 چیزیں بتلائے دے رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے لا خوف علیہم, نہ ان پہ خوف ہوتا ہے, ولا هم یحزنون, نہ کبھی غم و حزن کا شکار ہوتے ہیں. اچھا حضور, خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف آئندہ کا ہوتا ہے. فلاں مسئلہ پیش نہ آ جائے, جی ہمیں خوف ہے بارش نہ ہو جائے, ہم واپس کیسے جائیں گے. خوف ہمیشہ آئندہ کا ہوتا ہے. غم کیا ہوتا ہے؟ غم ہمیشہ گزشتہ کا ہوتا ہے. جی کل ہم قبلہ کی مجلس میں نہیں آ سکے, بڑا غم ہے. قبلہ سے استفادہ نہیں کیا, بڑا غم ہے. غم ہمیشہ ماضی کا ہوتا ہے, خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے. ساتھ ہیں تو مجھے پتہ چلے آپ ساتھ ہیں, میرا میسج آپ تک منتقل ہو رہا ہے. خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے, غم ہمیشہ ماضی کا ہوتا ہے. اچھا الفاظ تبدیل کیے دیتا ہوں, مزید آسان کر دیتا ہوں. غم اس وقت ہوتا ہے جب خدا کی تقدیر پہ انسان راضی نہ ہو. خدا نے تقدیر میں لکھ دیا کوئی حادثہ ہو گیا, جب راضی نہیں تو غم کرے گا. خوف اس وقت ہوتا ہے جب خدا کی تقدیر پہ بھروسہ نہ ہو. بھائی خدا پہ بھروسہ نہیں اسی لیے پریشان ہے, جس کا خدا ہے اسے کیا پریشانی. بھائی اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں, میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا. خوف ماضی کا, خوف مستقبل کا ہوتا ہے, غم ماضی کا ہوتا ہے. خوف تب ہوتا ہے جب توکل نہ ہو, غم تب ہوتا ہے جب تقدیر پہ رضایت نہ ہو. اچھا دونوں کی نشانی ایک ہی ہے. جب خوف ہوتا ہے تب بھی رونے والا روتا ہے. جب خوف ہے بچہ خوف زدہ ہو جاتا ہے, گریہ شروع کر دیتا ہے. خوف میں بھی انسان روتا ہے, جب کسی بات کا غم ہوتا ہے تب بھی انسان روتا ہے. بھائی اب اگر دونوں نشانیاں تلاش کرنی ہے تو نہ دائیں جانا نہ بائیں جانا, دیکھ لینا کون سو رہا تھا کون رو رہا تھا. کون سو رہا تھا؟ نہ خوف تھا نہ غم تھا, بس یہی اللہ کا ولی ہے. اور کون رو رہا تھا؟ اور 2 مصرے سنتے جائیں گے تو سنتے جائیے, اجازت ہے جی. اب ایک سو رہا تھا ایک جاگ رہا تھا. عام طور پہ کیا ہوتا ہے, کہا جاتا ہے جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے, وہ کھو دیتا ہے, جو جاگتا ہے وہ پا لیتا ہے. بھائی یہ کیا رات تھی؟ مطلب کیا رات تھی کہ جو سو رہا تھا اس کا معاملہ کیا تھا, جو جاگ رہا تھا اس کا معاملہ کیا تھا. شاعر نے 2 مصروں میں سمجھایا ہے, جاگنے والے کو محروم 2 عالم رکھا.
یہاں پہ جو جاگ رہا تھا اس نے پایا نہیں، جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری۔ ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی۔ بھائی ہم تو انہی لوگوں کو امام مانتے ہیں کہ جن کے قرآن خود قصیدے پڑھتا ہے۔ اچھا یہ بھی ایک عجیب مرحلہ فکر ہے، اب آپ میرے ساتھ بیدار ہو گئے ہیں تو پھر سنتے جائیے کہ قرآن ان کے قصیدے پڑھتا ہے۔ اٹھا لیجئے سورہ کوثر، اٹھا لیجئے سورہ دہر، اٹھا لیجئے سورہ فجر، اٹھا لیجئے آیہ مودت، اٹھا لیجئے آیہ مباہلہ، اٹھا لیجئے، قرآن کی 1/3 ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب قرآن ان کے قصیدے پڑھ رہا ہے، ادھر یہ قرآن کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ بھائی یہی میرے مولا مشکل کشا کی وصیت تھی نا، جب اس دنیا سے جا رہے ہیں اپنی اولاد کو جمع کیا اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی القرآن، خبردار ہوشیار قرآن کے بارے میں، لا یسبقنکم بالعمل بہ غیرکم، کہیں ایسا نہ ہو غیر اس قرآن پہ عمل کرنے میں تم سے سبقت لے جائیں، یہ تمہارا اولین حق ہے کہ تم اس پر عمل کر کے کامیابی کی بلندیوں تک پہنچو، کہیں ایسا نہ ہو تم رٹتے رہ جاؤ اور وہ عمل کر کے آگے نکل جائیں۔ اب یہ عجیب صورتحال ہے، میں آپ کے سامنے ایک منظر بیان کرنے لگا ہوں، قبلہ آپ کی اجازت ہو، کہ قرآن ان کے قصیدے پڑھ رہا ہے، یہ قرآن کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ اب کیا منظر ہوگا کہ جب قرآن علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے، علی قرآن کے قصیدے پڑھ رہا ہے، اب علی قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو کیا صورتحال ہوگی؟ شاعر نے 4 مصروں میں اپنی چشم تصور سے دیکھ کے منظر قلم بند کیا ہے، اگر میرے ساتھ ہے تو پیش کرتا چلوں۔ اب علی نے قرآن کی جانب بڑھ رہے ہیں، علی قرآن کا قصیدہ پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں رخ ان کا مقابل کی طرف بڑھتا ہے، یہ علی بڑھ بڑھ کے قرآن کی طرف لپکتے ہیں۔ اب یہ علی کی کیفیت ہے، ادھر قرآن کی کیا کیفیت ہے، اور جوش عقیدت کا اسے چڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ قرآن بھی وجد میں آ جاتا ہے کہ میں صامت قرآن آج ناطق قرآنوں کے ہاتھ میں آنے لگا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب سامنے آتا ہے علی کے قرآن معلوم نہیں کون کسے پڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ وقت بہت تیزی سے گزرے چلے جا رہا ہے اور جس نتیجے کی جانب میں پہنچنا چاہ رہا ہوں وہ مجھ سے دور ہوئے جا رہا ہے۔ آپ کی توجہات اسی طرح میرے ساتھ رہیں تو میں اس سلسلہ سخن کو ایک دوسری منزل میں داخل کرنے لگا ہوں۔ حضور الہی ولایت بھی سمجھ میں آ گئی، الہی ولی بھی سمجھ میں آ گیا۔ قبلہ کیا صرف الہی ولایت ہی اس دنیا میں ہوا کرتی ہے؟ سوال ہے نا، کیا صرف الہی ہم جہاں بھی جائیں کوئی بارڈر ہے، کوئی سرحد ہے جہاں الہی ولایت ختم ہوتی ہے اور وہاں سے کسی اور کی ولایت شروع ہوتی ہے؟ جواب آیا سورہ بقرہ 257 آیت الکرسی کی آخری آیت، اللہ ولی الذین آمنوا، خدا ایمان لانے والوں کا ولی ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اگر کسی تاریکی میں بھٹک رہے ہوں یہ انہیں پکڑ کے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اے اللہ بس یہی ایک معاملہ ہے اس دنیا میں، یہی ایک سلسلہ چل رہا ہے اس دنیا میں۔ میں قبلہ کی بات سے مربوط کر رہا ہوں، کیا صرف غدیری نظام ہی ہے یا کوئی ثقیفائی نظام بھی ہے؟ فوراً جواب آیا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کی ولایت شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ پالنے والے شیطان ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے؟ کہا یخرجہم من النور الی الظلمات، کبھی بھولا بھٹکا نور کے قریب بھی آنا چاہے یہ بدبخت کھینچ کے گمراہیوں کی جانب لے جاتا ہے۔ اے پالنے والے ان کا کیا بنے گا؟ اولئک اصحاب النار، یہی آگ کے ساتھی رہیں گے۔ پالنے والے کیسے ساتھی؟ کہا بڑے مستقل مزاج ساتھی، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے رہیں گے۔ یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ ایک طرف الہی ولایت ہے، ایک طرف ابلیسی ولایت ہے، ایک طرف رحمانی ولایت ہے، ایک طرف شیطانی ولایت ہے، ایک طرف نورانی ولایت ہے،
ایک طرف ظلمانی ولایت ہے. اب پیمانہ کیا ہے؟ پیمانہ وہی آیت ہے جو سب سے پہلے پیش کی تھی, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جو الہی ولایت ہوگی وہ ایک نہیں 3 کلمے پڑھے گی. بھائی ہم نے لا الہ الا اللہ کہا کیوں؟ قرآن نے کہا انما ولیکم اللہ. ہم نے محمد الرسول اللہ کہا کیوں؟ قرآن نے کہا وولیہ. ہم نے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل کہا کیوں؟ کیونکہ قرآن نے ہی تو کہا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تم آیت کو کم کر دو, ہم کلمے کو کم کر دیتے ہیں. علی ولی اللہ کا اقرار کر کے ہم دنیا میں یہ اعلان کر رہے ہیں رحمان والے ہیں, شیطان والے نہیں. اچھا حضور, اب میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے. یہ شیطانی ولایت کبھی بھی کسی تنازع کو حل کرنا ہو, اس کو سمجھنا ہو, اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہو, کوئی رائے قائم کرنی ہو, تو انصاف کا تقاضا یہ ہے قبلہ کہ جہاں سے یہ تنازع شروع ہوا تھا اس جگہ کا مطالعہ کیا جائے. یہ ایک مثال دیے دیتا ہوں. اب یہ مسئلہ کشمیر ہے. اگر کوئی انصاف سے اس مسئلے کا حل, اس مسئلے کا خلاصہ, اس مسئلے میں اپنی ایک اصولی رائے رکھنا چاہتا ہے تو وہ 2022 میں اس کو تلاش نہ کرے, وہ 1947 کا سفر کرے اور تاریخ کے اوراق میں کھنگالے کہ یہ مسئلہ شروع کیسے ہوا تھا. جب شروعات پتہ چلے گی تو حل پتہ چلے گا. ہے کہ نہیں؟ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ اب یہ ایک رحمانی ولایت ہے, ایک جانب شیطانی ولایت ہے. اب کوئی حل تلاش کرنا چاہ رہا ہے, یا قبلہ کے الفاظ میں قبلہ کی اجازت سے استعارتاً لے لوں, ایک غدیری نظام ہے, ایک ثقیفائی نظام ہے. اب اگر میں اور آپ یہ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان دو ولایتوں میں صحیح موقف کیا ہے, کس کی پیروی ضروری ہے, کس راہ کو اپنانا ہے, تو ہمیں اس تنازع کی ابتدا کی جانب نظر کرنی پڑے گی. اب کیا ہے ابتدا؟ خدا کتنا کریم ہے, قسم خدا کی, جس چیز کی مجھے اور آپ کو ضرورت تھی اپنی کتاب میں جمع کر دیا. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر نہیں جس کی خبر کتاب میں ہو, بس ضروری یہ ہے کہ کتاب اس سے لیں جو صاحب کتاب ہو. قبلہ شجاعت صاحب بیٹھے ہیں, حضور آپ کی اجازت سے میں مثال دیتا چلوں. فزکس کی کتاب قبلہ پڑھا رہے ہیں اور قبلہ یہ اعلان کر دیں کلاس میں کہ بیٹا جو امتحان میں آنا ہے وہ اس کتاب میں ہے. میں کتاب لے کر کالج کے چوکیدار کے پاس چلا جاؤں, بھائی صاحب فلاں سوال کا جواب نکال دیجئے. بھائی اگر اس سے کتاب لوگے جو کتاب کو جانتا ہے, جو کتاب کے رموز سے واقف ہے, جو کتاب کے شش و پنج سے واقف ہے, جو کتاب کی بلندی و پستی کو جانتا ہے, تو جواب ملے گا. اب تاریخ میں جا کے دیکھ لو کون تھا جس نے ممبر پہ کھڑے ہو کر سینہ ٹھوک کر اعلان کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھ لو مجھ سے اس سے پہلے کہ مجھے کھول دو. فواللہ ما من آیت الا وانا اعلم باللیل نزلت ام بالنہار بسہل نزلت ام بجبل. خدا کی قسم قرآن کی کوئی بھی آیت اٹھا کے پوچھ لو, علی جانتا ہے یہ محکم ہے یا متشابہ, یہ مطلق ہے یا مقید, یہ عام ہے یا خاص, یہ مجمل ہے یا مبین, یہ مکی ہے یا مدنی, یہ دن میں رات ہوئی یا رات میں رات ہوئی, یہ سوکھ کے پہاڑ پہ نازل ہوئی یا صحرا میں نازل ہوئی, یہ محمد پہ کس حال میں نازل ہوئی, کس وقت نازل ہوئی, کس گھڑی نازل ہوئی. اگر لینا ہے قرآن تو ایسوں سے لو, ایسوں سے نہ لو جنہیں سورہ برات دے بھی دی تو واپس لینی پڑی. درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر. اب یہ تنازع شروع کہاں سے ہوا حضور؟ کہاں سے یہ مسئلہ پیدا ہوا, اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ خدا اپنی پاک کتاب میں میرے اور آپ کے باپ آدم کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں نے آدم کو خلق کیا, طویل آیات ہیں, متعدد آیات ہیں, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں نے اعلان کیا سب فرشتوں کی,
اب سنیے گا، اب یہ آیت آ گئی ہے، آیت خود علی کا قصیدہ پڑھے تو میں کیا کروں؟ بھائی آیت کو پکڑیے، مجھے مت پکڑیے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ خدا نے تمام فرشتوں کا مجمع لگایا اور ایک مرتبہ اعلان قدرت ہوا، انی جاعل فی الارض خلیفہ. مطلب خدا نے یہ اعلان کیا کہ میں زمین میں خلیفہ نصب کرنے لگا ہوں. بھئی یہاں سے یہ بات تو طے ہو گئی نا کہ خلیفہ ہمیشہ اعلان سے آیا کرتا ہے، کسی سقیفہ کے چور دروازے سے نہیں آتا. اعلان سے آیا کرتا ہے، کسی چور دروازے سے نہیں آتا، کسی رات کی تاریکی میں نہیں آتا، دن دہاڑے آیا کرتا ہے. اب فرشتوں نے انگشت اعتراض بلند کی، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اے اللہ کیا اسے خلیفہ بنا جائے گا جو فساد کرے گا؟ سنیے گا فرشتوں کی زبان، ویسفک الدماء جو خون بہائے گا. اب یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ فرشتے جانتے ہیں نہ فسادی کبھی خلیفہ ہو سکتا ہے، نہ خون بہانے والا خلیفہ ہو سکتا ہے. اب دیکھ لو جمل میں کس نے فساد پھیلایا، صفین میں کس نے خون بہایا. اب آیت آگے بڑھتی ہے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اللہ ہم تیری تسبیح بھی پڑھتے ہیں، تیری تقدیس بھی کرتے ہیں، ہمیں خلیفہ نہیں بنائے گا، اسے خلیفہ بنائے گا. کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، جس سے تم نا واقف ہو. بہرحال وہ گفتگو کہیں اور نکل جائے گی، میں ان آیات کا سلسلہ پڑھتا رہا، میں واپس اپنے موضوع پر آ جاؤں. اب خدا نے حکم دیا کہ آدم کی تخلیق ہو گئی، آدم کو سجدہ کیا جائے. فسجدت الملائکۃ اجمعین، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس. ایک ابلیس تھا جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. کیوں؟ کانا من الجن، وہ نوری مخلوق نہیں تھا، وہ آگ سے بنا ہوا جن تھا. اب نتیجہ میں پہنچا چکا ہوں، آپ کی توجہ مبذول کروانا صرف مقصود ہے. خدا نے آدم کو خلق کیا، آدم کو خلق کرنے کے بعد احترام کا حکم دیا. یہ خدا کا خلیفہ ہے، احترام کا حکم دیا جا رہا ہے. جو نور کے فرشتے تھے انہوں نے احترام کر دیا. جو آگ کا بنا شیطان تھا اس نے سرگردانی کی. گویا قرآن نے فیصلہ سنا دیا، جب بھی شیطانی ولایت اور رحمانی ولایت کی تفریق کرنی ہو، حجت خدا کو سامنے رکھ دینا. جو احترام کرے رحمانی ہے، جو منہ پھیر لے شیطانی ہے. محمد علی محمد بلندتر صلوات. اچھا پھر آیت آگے بڑھتی ہے اور خدا کہتا ہے مسلمانوں سے، افتتخذونہ وذریتہ ولیا من دونی. اے لوگو، اے انسانوں، میں تمہارا خالق، کیا تم اس شیطان کو اور اس کی ذریت کو میری جگہ اپنا ولی چن لو گے؟ بہت توجہات کا طالب ہوں. دیکھیے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، نہ کسی ناول نگار کا ناول ہے، نہ کسی کالم نویس کا کالم ہے، نہ کسی الفاظ کہنے والے کے الفاظ ہیں، نہ کسی شاعر کا شعر ہے، نہ کسی نثر نویس کی نثر ہے. یہ خدا کے چنے ہوئے الفاظ ہیں جو جبریل امین کے ذریعے قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوئے. الفاظ کی ہیبت اتنی ہے، الفاظ کی طاقت اتنی ہے کہ خود قرآن ارشاد فرماتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر پہاڑ پر بھی نازل ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس کے لفظ پہ میں آپ کی توجہات کا طالب ہوں. افتتخذونہ، کیا تم اسے ہو کی ضمیر جا رہی ہے شیطان کی طرف، اس شیطان کو، وذریتہ اور اس کی ذریت کو. بھائی مطلب ایک بات تو واضح ہو گئی نا کہ ایک شیطان بھی ہے، ایک آگے اس کی ذریت بھی ہے. کیا کہنے کی ذریت؟ ظاہر ہے حضور شیطان کے مشن کو آگے پھیلائے گی، تو مان لو نا مشن آگے ذریت سے پھیلتا ہے، اصحاب سے نہیں. گھر والے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، پڑوسی نہیں. اچھا اب ایک اور بات سمجھ میں آ گئی. یہ شیطان کی طاقت پہ بھی کیا بھروسہ ہے مفتی صاحبان کو. آپ کسی سے پوچھئے قبلہ فلاں صاحب نے جھوٹ بول دیا، جواب آئے گا جی شیطان نے بہکا دیا. اچھا جی فلاں صاحب نے چوری کر لی، جی یہ شیطان نے بہکا دیا. فلاں صاحب نے نعوذ باللہ گانے سن لیے، جی اس کو بھی شیطان نے بہکا دیا.
فلاں صاحب نے نعوذ باللہ اپنے چہرے پر جو خدا کی دی ہوئی زینت ہے داڑھی کو ہٹا دیا، جی اس کو شیطان نے بہکا دیا۔ اب شیطان پوچھئے قبلہ کبھی نظر آیا؟ کہا نہیں جی۔ کہا اچھا چلے ایک اور بات بتلائیے، ماہ رمضان بھی تو آتا ہے، قبلہ شیطان قید میں چلا جاتا ہے، پھر بھی لوگ گناہ کرتے ہیں۔ کہا حضور اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے، وہ جب قید میں ہو تب بھی بہکا سکتا ہے۔ مسلمان یہ تو سمجھ گیا کہ شیطان قید میں رہ کے بہکا سکتا ہے، ارے یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ رحمان کا نمائندہ غیب میں رہ کے ہدایت بھی دے سکتا ہے۔ درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد کی ذات۔ میرا وقت مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے۔ شیطان کی ایک ذریت ہے جو شیطان کے مشن کو آگے بڑھا رہی ہے۔ اب خدا کے عدل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جب شیطانی ولایت کی ذریت آج تک زندہ ہے تو قبلہ رحمانی ولایت کا ایک فرد بھی آج تک زندہ ہونا چاہیے۔ اور اب دیکھ لیں مسلمان کون ہے جو یہ آج تک کہتا ہے کہ ہمارا امام آج تک زندہ ہے، اور کون ہے جو ہر سال محرم میں جمع ہو کے اپنے امام کو ویسے ہی پرسہ پیش کرتا ہے جیسے کسی زندہ کو پرسہ دیا جاتا ہے۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، چند جملے آپ کی خدمت میں مذاہب کے ذکر کرنے ہیں۔ میری اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، یہ آنسو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ بنا لیں، یہی میری اور آپ کی معراج ہے۔ اگر میرے آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو فاطمہ کے دل کے کچھ سکون کا باعث بن جائے، بنت رسول کے لیے کچھ آرام کا باعث بن جائے، دختر مصطفیٰ کی کچھ تسکین کا باعث بن جائے، تو اس سے بڑھ کر مسلمان کی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے۔ اور آج جس ہستی کا میں تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ حسین کی ایک معصوم سی بیٹی ہے، اور حسین کو اتنی محبت تھی کہ تاریخ میں شعر نقل ہوا، میرے مولا حسین فرمایا کرتے تھے واللہ انی لأحب دارا تکون بہا سکینۃ والرباب، خدا کی قسم جس گھر میں سکینہ نہ ہو حسین کو اس گھر میں چین نہیں آیا کرتا۔ حسین کی کمسن بیٹی ہے، اور ہاں عزادارو جن کی کمسن بیٹیاں ہیں ان سے معافی چاہتے ہوئے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، کمسن بیٹیاں اکثر اپنے بابا کے سینے پہ سویا کرتی ہیں۔ جو بیٹی ہے اسے ماں کے ساتھ وہ سکون کی نیند نہیں آتی جو جب باپ کے سینے پہ لیٹ کر محبت محسوس ہوتی ہے تو نیند آیا کرتی ہے۔ اور حسین سے سکینہ کی محبت کا عالم کیا تھا؟ عالم یہ تھا کہ 10 محرم کے دن جب سب کی شہادت کے بعد حسین خیموں میں الوداع ہونے آئے ہیں تو حسین کی اور بہت سی بیٹیاں تھیں، صرف ایک بیٹی کو نام لے کے پکارا ہے، تاریخ کا جملہ ہے یا زینب یا ام کلثوم، اے بہن اے بہن اے بہن زینب اے بہن ام کلثوم، اور ایک بیٹی کو یاد کیے یا سکینہ علیکن من السلام، اے میری بیٹی سکینہ بابا کا آخری سلام قبول کرنا۔ ہاں زادارو روایات میں ملتا ہے کہ سکینہ حسین سے جب ودا ہو رہی تھی، بعض تواریخ میں ملتا ہے کہ حسین ایک مرتبہ سکینہ کو گود میں لیا۔ اب سکینہ ہے اور حسین ہے، تاریخ کی نگاہ نہ دیکھ سکی لیکن تصور کی نگاہ اسے درک کرتی ہے۔ بیٹیوں کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے باپ سے جدا ہونے کا، جب کبھی باپ گھر سے نکلنے لگتا ہے بیٹی سب سے پہلے دروازے پہ آتی ہے، پہلا سوال پوچھتی ہے بابا جان کب واپس آئیں گے؟ بابا جان کب واپس آئیں گے؟ دوسرا سوال بیٹیاں پوچھتی ہیں بابا جان میرے لیے کیا لے کر آئیں گے؟ نہ جانے حسین نے سکینہ کے ان سوالوں کے کیا جواب دیے ہو۔ ہاں زادارو اتنا بعض تاریخوں میں ملا کہ حسین نے سکینہ سے ایک وعدہ کیا، بیٹی یہ وعدہ ہے تیرا بابا تیرے پاس دوبارہ ضرور آئے گا۔ ہاں بس اسے ایک وعدے کی آس تھی۔ سکینہ نے کربلا کے مصائب بھی برداشت کیے، سکینہ نے اپنے کانوں سے گوشوارے بھی سنوائے، اپنے چہرے پہ تماچے بھی کھائے۔ ہاں زادارو کربلا سے کوفہ کا سفر، کوفہ سے شام کا سفر، وہی ایک وعدہ ہے جو سکینہ کا سہارا ہے۔ میرے بابا نے کہا تھا میں ضرور آؤں گا، اپنی بیٹی سے ملنے ضرور آؤں گا۔ شام کا زندان ہے، ایک رات سکینہ نیند
چیختی ہوئی اٹھتی ہے، زیفبی زینب میرا بابا آ جانے والا ہے۔ جتنی کوشش کی گئی سکینہ کو چین نہ آیا، رخ گریہ و فغاں کی صدا یزید کے دربار تک گئی۔ سوال کیا یہ کون رو رہا ہے؟ کہا ایک حسین کی بیٹی ہے، بابا بابا کر کے بلک رہی ہے، کہا اسے بابا کا سر دے دیا جائے۔ ہاں زادارو ایک تشت پہ حسین کا سر ہے، دروازہ زندان سے اندر لایا جاتا ہے، شاید سکینہ سمجھی ہو کوئی غذا لے کر آیا ہے، نہیں اب صرف بابا کے ساتھ کھاؤ گی، بابا کے بنا ایک لقمہ نہ لوں گی۔ جب تشت پہ سے کپڑے کو ہٹایا گیا، دیکھا تو کیا دیکھا، کٹا ہوا سر۔ ایک مرتبہ سکینہ نے گود میں لیا۔ ہاں زادارو جب آخری مرتبہ سکینہ بابا سے ملی تھی، سکینہ بابا کی گود میں تھی، آج بابا سکینہ کی گود میں ہے۔ من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا جان کس نے سکینہ کو یتیم کر دیا، کس نے آپ کے گلے کی رگوں کو کاٹ دیا؟ عجب نہیں سکینہ نے ساری داستان سنائی ہو۔ بابا جان آپ چھوڑ کے چلے گئے میری چادر سے، بابا آپ کے سینے کی بہت یاد آئی، گرم ریتی میں سونا پڑا، کبھی خاروں کو بستر بنایا۔ سکینہ اور بابا کی گفتگو جاری ہے، تاریخ کا جملہ ہے، ایک مرتبہ سکینہ نے اپنا چہرہ بابا کے چہرے پہ رکھ دیا، اب سکینہ کی آواز بند ہو گئی۔ سید سجاد آگے بڑھے، اب جو بہن کو ہلا کر دیکھا، اِنَّا لِلَّهِ